میں یہ بھی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این کا ایک اندرونی جو جھگڑا چل رہا ہے وہ تو میں نے پہلے ہی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ گاڑی تو چلنے کی نہیں ہے، کیونکہ اس کا سٹیئرنگ کسی کے پاس ہے، بریک کے اوپر کسی کا پیر رکھا ہوا ہے اور ڈرائیور جو ہے وہ کوئی اور ہے. سو اس لیے یہ گاڑی جس کے صرف جو ہے اتنے ڈرائیور ہوں گے، اتنے چلانے والے ہوں گے، تو اس کا تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا تھا. سو وہ تو ایکسیڈنٹ ایک نیچرل بات ہے، وہ ہو گیا ہے. میں البتہ دونوں پارٹیز کو ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ پہلے ہم سے گلہ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم انیشیٹو نہیں لے رہے بات چیت کا، ادروائز ہم تیار ہو جاتے. پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا ہے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر. انہوں نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم اس کے اوپر سنجیدگی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اگر آپ پھر اس معاملے میں نہیں آئیں گے، الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ملک کا ہوگا. سیاسی جماعتوں کی جو سیاست ہے وہ تب ہے جب ہمارا ملک ہے. آپ کی میری جو تمام جو انٹرسٹ ہیں وہ سبسروینٹ ہیں، ماتحت ہیں ہمارے ملک کے انٹرسٹ کے. اگر آپ اس سلسلے کو آگے نہیں چلانا چاہتے تو کل بھی میٹنگ ہوئی، بہت ہی جو مایوس کن میٹنگ ہوئی پرسوں، کہ جو انہوں نے ایک ایلڈرز کی میٹنگ اسپیکر صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کی، اس میں صرف 3 لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے. اپوزیشن اس میں نہیں آئی. اگر اپوزیشن اس میں نہیں آئے گی اور آپ یہ سمجھیں گے کہ صرف حکومت اکیلی ایک ہاتھ سے تالی بجا لے گی تو یہ نہیں بچ سکے گی. آپ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے اس کا تو ایک سمجھیے کہ اس وقت میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نابالغ سیاست ہے، اور وہ اپنی سیاست کی نابالغ پن میں، اس کم علمی میں، اس کم فہمی میں پارلیمنٹ کو ہی ناکام کرنا چاہتے ہیں. اگر پارلیمنٹ ناکام ہوگی، جمہوریت ناکام ہوگی، تو پاکستان کے لوگوں کی ناکامی ہوگی. اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیا سیاست کریں گی اگر آپ کے ہاں جمہوریت اور پارلیمانی انڈرمائن ہو جائے گی. اس وقت بھی اپنا مذاق جو ہے وہ نہ بنوائیں پولیٹیشین، سیاستدان. ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپوزیشن پارٹیز کو، ایک سنجیدہ ایفرٹ حکومت کر رہی ہے اصلاحات کی، ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں. الیکٹورل ریفارمز سے آپ شروع کریں، اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں، اور ایک ایسا سلوشن بناتے ہیں جس میں تمام پاکستان کے لوگوں کا، سیاسی جماعتوں کا ان انتخابات کے اوپر اعتبار ہو. لیکن اگر آپ حصہ نہیں لیں گے تو اس میں آپ اپنا بھی نقصان کریں گے اور جمہوریت کا بھی نقصان کریں گے. پہلے بھی آپ کی سیاست، خصوصاً نون لیگ کی جو سیاست ہے، وہ اپنے بچگانہ فیصلوں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. ابھی آپ دوبارہ اس ڈگر کے اوپر چلیں گے، آپ مزید نیچے جائیں گے، اور دونوں پارٹیز کے پاس نیچے جانے کی کوئی زیادہ فرصت بھی نہیں بچی. یہ ایک نیشنل پارٹیز تھیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک پارٹی پنجاب کے 8 ضلعوں تک رہ گئی ہے، دوسری پارٹی اندرون سندھ کے 8 ضلعوں تک رہ گئی ہے. سو پاکستان کا تو مفاد ہے کہ بڑی پارٹیاں آئیں، اور اسی لیے ہم اپوزیشن کو پھر یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور اصلاحات کے پروگرام کے اوپر آگے بڑھیں. شکریہ جی. سپریم کورٹ میں آپ نے کہا درخواست دائر ہوئی ہے، سرینا عیسیٰ نے کی ہے، اس بارے میں بات کریں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال سپریم کورٹ میں کوئی سنجیدہ درخواست آئی ہے. اگر سپریم کورٹ نے نوٹس کیا تو پھر ظاہر ہے کہ میں فائز عیسیٰ صاحب کی اور سرینا بی بی کو اس کا جو جواب ہے وہ دوں گا. یہ تو پنجاب حکومت سے سوال پوچھے نا، مجھے نہیں پتا. ویسے لیپ ٹاپ تو پٹواریوں کے پاس اگر دے رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ. پٹواریوں کے پاس ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور طلباء کے پاس بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ قانون کے دائرے میں آ رہے ہیں، کیا یہ عمل حکومت کے جو اراکین ہیں اور آپ ہیں، کیا ان کے دائرہ کار میں بھی ہے کہ آپ بھی قانون کی پاسداری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ سیکنڈ، آپ کا نعرہ تھا کہ ہم پولیس کو سیاستدانوں سے دور کر رہے ہیں اور پٹواری نظام کو درست کر رہے ہیں. ابھی تک نہ ہی پولیس درست ہوئی، نہ ہی پٹواری نظام درست ہوا. تو میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جو اصلاحات جس تیزی سے ہونی چاہیے تھی خصوصاً پولیس کے نظام میں اور پٹواری کے نظام میں، وہ نہیں ہوئی. اور اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومتوں نے کرنی تھی، یہ وفاقی حکومت نے نہیں کرنی ہے. اور آپ کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل درست ہے،
اور اصلاحات کے اوپر صوبائی حکومتوں کو فوری طور کے اوپر بڑھنا چاہیے. فہد صاحب، آپ چائنی گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ الیکٹرک گاڑیاں جب آئیں گی پاکستان کے پاس اتنی بجلی ہے کہ ان کو چلایا جائے؟ کیونکہ 2 سال سے یہ ایفرٹس کر رہے تھے کہ بجلی کی اگر ہمیں دے دی جائے تو ہم اتنی بجلی پیدا کر دیں گے کہ ہم باہر بیچیں گے، لیکن وہ ان کی ایفرٹس آج تک کسی نے آگے ہونے نہیں دیے. تو اوپر سے آپ گاڑیاں لا رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، بجلی تو اس وقت ہمارے پاس 10,000 میگا واٹ فالتو ہے، اور جاوید قریشی صاحب آپ کو خیر اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ آگے بتا سکتے ہیں. ہماری جو پاور منسٹری ہے اس کا اس وقت میجر پرابلم یہ ہے کہ بجلی کی جو کھپت ہے وہ کم ہے اور پیداوار زیادہ ہے، اور اسی لیے آگے چل کے ہم تو بلکہ ہمیں جو منسٹری ہے پاور کی وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو الیکٹرک وہیکل کا انیشیٹو ہے اس کو زیادہ بڑا کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو کھپت ہے اس میں تو کمی آئی ہے. سو ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو اگر آپ بات کرتے ہیں نا، کئی جگہوں پہ جو بجلی چلی جاتی ہے یا کئی جگہوں کے اوپر جو ایک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، اس کی وجہ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے. بجلی کی جو اس وقت ہمارے پاس کیپیسٹی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اور پاور منسٹری کا ایک بڑا پرابلم قیمتیں زیادہ ہونے کا یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک جو بجلی کی جو زیادہ منصوبے یہاں پہ لگے اس کی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں، اور وہ بجلی کی آگے کھپت نہیں ہے. فواد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک تلخیصی کریٹ ہوئی تھی. اپوزیشن کا پہلے سے یہ خیال تھا کہ حکومت کا رویہ جارحانہ ہے اور اپوزیشن کو سن نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ دونوں کوشش کر رہے تھے کہ کہیں سے ان کو مینیج پراپر کر لیا جائے. وہ لڑائی ہے یا حکومت کی مینیج رہی ہے؟ نہیں، وہ تو بلاول صاحب نے اپنا امام چینج کر لیا ہے. پہلے فضل الرحمان صاحب تھے، آج کل سراج الحق صاحب ہیں. تو وہ تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ امام چینج کیا ہے. یہ تو بلاول صاحب جانے اور مریم بی بی جانے. اب پتہ نہیں کھانوں کا بل کس نے دیا تھا جب کھانے کھا رہے تھے. ویکسینیشن پہ کافی سوال اٹھ رہے ہیں. مولانا کے لیے کہا کہ یا تو ویکسین فراڈ ہے یا پھر کورونا فراڈ. نہیں، مولانا فراڈ ہے، فضل الرحمان صاحب فراڈ ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. نہ ویکسین فراڈ تھی نہ کرونا فراڈ ہے، فضل الرحمان صاحب فراڈ. دیکھیں، میں ویکسین کے اوپر صرف ایک سوال جو آپ نے پوچھا ہے، دیکھیں میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے میں حیران ہوں جس نے جو ان کا نمائندہ جس نے خط لکھا ہے کہ اس نے یہ زحمت بھی نہیں کی کہ کم از کم جو بنیادی جو ایک چیز ہے اس کو اسٹڈی کر لیتے. اگر کم از کم وہ خود نہیں کر سکتے تھے تو کسی عقل مند آدمی کو فون کر کے ہی پوچھ لیتے کہ یہ ہے کیا معاملہ اور کر کیا رہے. دیکھیں، حکومت کمیٹڈ ہے تمام پاکستانیوں کو مفت ویکسین لگانے کی. پاکستان میں تقریباً 10-12 کروڑ لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین جو ہے وہ مفت لگنی ہے. اب دیکھیں اتنا بڑا آپریشن جو پاکستان کر رہا ہے اس وقت تک تقریباً 7 لاکھ لوگ پاکستان میں ویکسین جو ہے وہ لگوا چکے ہیں. اب یہ جو ویکسین لگنی ہے ظاہر ہے یہ باریوں پہ لگنی ہے. آپ دیکھیں کینیڈا میں بھی ابھی تک 80 سال سے ابو لوگ، اور کینیڈا کی آبادی پاکستان سے بڑی تھوڑی ہے، وہاں پہ بھی صرف 80 سال سے ابو لوگ جو ہیں ان کو ویکسین جو ہے وہ لگ رہی ہے. پاکستان میں ہم 60 سال کے اوپر جو ہے وہ آ چکے ہیں، اس کے بعد 50 سال کے اوپر جو ہے وہ ہم آنے والے ہیں، اور اس کے بعد 45 سال کے اوپر جو ہے وہ ہم آ جائیں گے. اب یہ ایک تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. تو پرائیویٹ ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے، وہ پیسے ادا کریں اور اپنا لگوا لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک حکومت کا ہاتھ بھی بٹ جائے گا کئی معاملوں میں کہ جو ہم جو مفت ویکسین لگانا چاہتے ہیں اس میں تھوڑا بوجھ کم ہوگا، اور جو لوگ مفت لگوانا چاہتے ہیں وہ لائن کے اوپر ہوں گے، ان کو ہم جلدی جو ہے لگا سکیں گے. لیکن اور اس کی جو قیمت ہے، میں ذاتی طور کے اوپر تو میں یہ سمجھتا تھا اور میری ایڈوائس بھی یہ تھی ہیلتھ منسٹری کو کہ آپ اس کی قیمت میں پڑے ہی نہ. جو بھی پارٹی یہاں پہ امپورٹ لانا چاہتی ہے، جس قیمت پہ بیچنا چاہتی ہے اس کو بیچنے دیں. مارکیٹ میں خود کمپٹیشن کریٹ ہوگا. لیکن انہوں نے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ مقرر کی. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے یا تھوڑی ہے، اگر آپ کو اس سے کم پہ ملتی ہے تو آپ کم اپنی امپورٹ کر لیں. یہ تو پرائیویٹ ہے. اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے، اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا چاہتے، وہ لگوا لیں.
ادروائز پھر اپنی باری کا انتظار کریں اور مفت لگوائیں. صحیح نہیں, وہ جاوید قریشی صاحب کا معصومانہ سا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت ساری اسی چلائی ہے انجینئرز, وہ تو نہیں آندے ہو. ٹیکنیکل وزارتوں کے ٹھیک بات نہیں, میرے تو اچھے تعلقات ہیں انجینئر سے, میں تو چاہتا ہوں. کابینہ میں رد و بدل کی باتیں چل رہی ہیں, کب تک اس حوالے سے کوئی رسمی فیصلہ سامنے آنے کا امکان؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, باتیں چل رہی ہیں, کئی وزیروں کے دل دھڑک رہے ہیں. پی ایم صاحب سے, یہ تو پی ایم صاحب کو پریروگیٹو ہے کہ جس کا وہ کب کرتے ہیں یہ فیصلہ. رد و بدل کی باتیں ڈیفینیٹلی چل رہی ہیں, بٹ اوبیسلی پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہے جو بھی مناسب ہے. دنیا میں جو کوانٹم ٹیکنالوجی ہے اس کو بہت حد تک آگے لے کے جاتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر آپ نے کیا. پاکستان ابھی بھی اس مینوئل ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے. یونیورسٹیز کے اندر کوانٹم ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا. کیا وجوہات ہے اور کب تک انٹروڈیوس کروانے کا؟ نہیں دیکھیے, ایسا نہیں ہے. مثلاً اگر آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت 2018 میں انہوں نے HEC نے 4 کلسٹرز کریٹ کیے تھے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کے, جس میں یہ ساری کوانٹم ٹیکنالوجیز بھی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ, یہ سب کچھ اس میں شامل تھا. اس کے نیچے 13 جو ہیں وہ سینٹرز قائم کیے گئے. 13 سینٹرز کے نیچے 46 لیبز بنائی گئیں. سو ہمارے جو کیپیسٹی ہے وہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہم نے نہیں کر رہے, اور جس پہ میں اب جاوید قریشی صاحب کا اور ان کی جو ٹیم ہے, عمر ہے, بغیر طارق صاحب ہیں, ان لوگوں نے بڑا زبردست جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کا لنک جوڑ رہے ہیں اکیڈیمیا کے ساتھ. اور جب تک انڈسٹری اور اکیڈیمیا اکٹھے نہیں ہوں گے, یہ کمرشل جو